تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہم پر بڑا ہی شکر احسان عظیم یہ بھی فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فقر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ معزز سامعین محترم، قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ لوگو، تم اپنے معبود برحق اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہم پر ہیں، روز اول سے لے کر آج تک اور کل صبح قیامت تک کا محاسبہ اگر کر لیں، کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے جو خدا کی نعمتوں پر شکر بجا لا سکے۔ عام لوگوں کے لیے جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں اپنے انعام یافتگان بندوں کو 4 حصوں میں بانٹ چکا ہوں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء علیہ السلام اجمعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، شہداء، اولیاء اللہ، یہ سب کے سب اللہ پاک کے محبوب ہیں، انعام یافتگان بندے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ جب ان کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں گے تو کبھی ان کی زندگیوں میں کوئی وقت ایسا نہیں ملتا، کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی کہ جو اللہ کی مرضی و منشا کے خلاف یہ کام کیے ہوں۔ پھر اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ہمیشہ بجا لاتے رہے، چاہے فاقے کا وقت آ جائے، چاہے قحط کا وقت آ جائے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر بجا لاتے رہے۔ تو اسی لیے عام بندگان خدا کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگو، تم اپنے معبود حقیقی کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ جیسے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء، سردار الانبیاء، خاتم الانبیاء، بلکہ یہ بھی فرمایا باعث تخلیق کائنات، یعنی اللہ رب العالمین نے کائنات کو جو وجود بخشا، کائنات کو جو پیدا فرمایا، یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ۔ تو اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، تو پھر بندگان خدا کو جو قیامت تک کے آنے والی نسلیں ہیں، ان تک خدا کا پیغام کیسے پہنچے، ان تک احکام اسلام کیسے پہنچے؟ تو اسی لیے اللہ پاک نے
نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ کو پیدا فرمایا، ازواج مطہرات کو پیدا فرمایا، اولاد امجاد کو پیدا فرمایا جسے اہل بیت کہا جاتا ہے، تابعین تبع تابعین کو پیدا فرمایا، مفسرین محدثین فقہاء کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد شہداء کو پیدا فرمایا، پھر اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ اب علماء جو ہوں گے، اہل اللہ جو ہوں گے، اہل علم جو ہوں گے، اہل حق جو ہوں گے، جو علماء ربانیین کہلاتے ہیں، جو سواد اعظم کی جماعت کہلاتے ہیں، وہ خدا کے پیغام کو عام کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو آئیے آپ حضرات کے ذہنوں کو اس جانب لے جانا چاہتا ہوں۔ جمادی ثانی کی آج 27 تاریخ ہے، آنے والا ماہ مبارک رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک کی ابتدا میں پہلے ہفتے میں عطائے خیر الانام حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں سلطان الہند بنا کر یہاں بھیجا گیا، ہندوستان کا بادشاہ بنا کر بھیجا گیا۔ ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ آپ نے بارہا سنا ہے، لیکن یہاں پر کچھ باتیں جو نصیحت کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ اب کیونکہ عمل کرنا یہ نہیں کرنا یہ اپنی مرضی ہے، لیکن حق بات جو پہنچانا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے، تو ان اولیاء کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو یاد رکھ لے وہاں کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آئے، یہاں کے بھی آداب ہیں، یہاں بھی آداب کو ملحوظ رکھنا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے گھر میں آتے کیوں ہیں؟ نماز ادا کریں۔ جب تک اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے رہیں گے تمام تر چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم دور رہتے ہیں، اللہ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کسٹڈی میں رہتے ہیں۔ لیکن شیطان ہمیں بہکاتا ہے، شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ تو شیطانی وسوسوں سے دور رہنے کے لیے بار بار قرآن نے تعلیم دی ہے، اس پر عمل کریں۔ جیسے موبائل فون ہے، اللہ کے گھر میں آئیں تو اپنے موبائل فون کو بند کر دیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ موبائل فون ساتھ نہ لائیں، اگر لا لیں تو اس کو بند کر دیں۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے، میں نے بارہا کہا کہ صرف اس مسجد میں آنے والے مصلیوں کے لیے الفاظ نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، جو کلمہ طیب پڑھتے ہیں، جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ اللہ کے گھر کا ادب ہے، جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں دنیا کی باتیں دروازے کے باہر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد کا صحن بڑا ہے، جگہ کشادہ ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بیجا گفتگو کرتے ہیں۔ یہ گناہ ہے۔ ایسے سمجھیں کہ ایک ہاتھ سے عمل صالح کر رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے اعمال بد کر رہے ہیں۔ تو اب بتائیے، ایک ترازو کے پلڑے میں اعمال صالحہ ہے، دوسرے ترازو کے پلڑے میں اعمال بد ہیں، اب کون سا بھاری پڑے گا؟ کیونکہ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، میں نے بارہا کہہ دیا، جمعہ کی نماز کے لیے ہم آتے ہیں اللہ کے گھر، جبکہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ لوگوں جیسے جمعہ کی اذان ہو جائے اپنے کاروبار کو بند کر دو، اپنے آپسی تعلقات کو بند کر دو، سب چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ تو بتائیے قرآن کا حکم کیا ہوتا ہے؟ فرض ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ اب اس کا انکار کرنا، اس کے لیے کیا وعید ہے، کیا عذاب ہے، بارہا سن لیا ہے، اس کو دہراؤں گا نہ، ریپیٹ نہیں کروں گا۔ جی اب آتے ہیں اللہ کے گھر میں، کھڑے رہ کر ہم باتیں کرتے ہیں، تو پھر یہ ہمارا مناسب نہیں ہے عبادت کرنا، عبادت کم باتیں زیادہ۔ کیونکہ نماز ہوتے ہی 2 رکعت فرض نماز امام ساتھ ادا کرتے ہی ہم ایسے باہر نکلتے ہیں جیسے برسوں سے ہمیں قید کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ ارے سنت اور نوافل میں تو پڑھنا ہے نا صاحب، کیونکہ اتنا سارا بتایا جا رہا ہے کہ خدا کے گھر میں جب تک بیٹھے رہیں گے ثواب ہے نامہ اعمال میں۔ پھر بدکاریوں سے، بدفعلیوں سے، چغلی سے، غیبت سے، ہر چیز سے آپ دور رہتے ہیں، عبادت کریں گے۔ جتنی دیر خدا کے گھر میں بیٹھتے ہیں یہاں کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے
گواہ رہے گا میدان محشر۔ تو اسی طرح اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جائیں، وہاں کے بھی آداب ہیں، وہاں کے بھی آداب۔ ہم آداب کو پامال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کے بارگاہوں کا آداب تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، چاہے حج کی غرض نیت سے ہو یا عمرے کی نیت سے، وہاں جا کر حرم مکہ کے سامنے ٹھہر کر سیلفی لیتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں، ویڈیوگرافی کرتے ہیں۔ حرم مدینہ جاتے ہیں، ارے وہاں عبادت کرنے کا موقع تمہیں دیا جا رہا ہے اور ہم ویڈیوگرافی، سیل فون، سیلفی میں مصروف ہیں۔ بتائیے کیا ہے، کیا طریقہ ہے؟ اب ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ آپ کے مومن ہونے پر کوئی شک نہیں کرتا، لیکن ہمارے اعمال لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم صرف بولنے کے لیے ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر عمل کرنے کے لیے ہوتے تو حرمین شریفین کے تقدس کو پامال ہونے نہیں دیتے۔ اسی طرح اولیاء کی بارگاہ میں بھی آئیں پورے ادب و احترام کے ساتھ۔ آپ کے جھگڑے ہیں اپنی جگہ، آپ کے کچھ کام نہیں بنتے اپنی جگہ۔ اولیاء کی بارگاہوں میں جانے کے لیے اس لیے تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں جا کر ان کے وسیلے سے تم دعا مانگیں گے، اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یقیناً حق ہے، حق ہے، لیکن وہاں جا کر درگاہوں کی جالیوں پر ڈوریاں باندھنا، جی ناڑے باندھنا، خفل ڈالنا، تالا ڈالنا، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں نے بارہا کہا، عقیدے کا معاملہ ہو یا مذہب کا معاملہ ہو، جب دوسروں پر اعتراض کرنے کا حق مجھے ہے تو اپنوں کو بھی بولنے کا حق مجھے حاصل ہے۔ ایسے نہیں کہ تم جو کام کرو سب صحیح، دوسرا کرا تو غلط، یہ نہیں کہوں گا۔ جو حق ہے وہ حق بتاؤں گا، چاہے کوئی برا مان لے۔ اب بتاؤں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف آ رہا ہے 6 رجب کو۔ کتنی محنت آپ نے کی، آپ کی تاریخ کو پڑھیے، آپ کی ہسٹری کو پڑھیے، آپ کی بایوگرافی کو پڑھ لیجئے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کتنے متقی پرہیزگار تھے، کتنے عابد و زاہد تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اہل علم، اہل اللہ وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا نہ صرف عبادت ہے بلکہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ جی، جن کے چہروں کو دیکھنا نہ صرف عبادت ہے بلکہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، یہ کیفیت ان لوگوں کی۔ اور آج ہم سڑکوں پر، چوراستوں پر چادریں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ معاف کرنا، بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کا یہ مطلب نہیں کہ سڑکوں پر، چوراہوں پر چادر لگائیں خواجہ غریب نواز کے نام سے، چندہ جمع کریں۔ آپ کو بارہا بتلایا گیا، چاہے نبی کی میلاد ہو، غوث اعظم کی 11ویں ہو، خواجہ معین الدین چشتی کی 6ٹی ہو، چاہے کوئی فاتحہ ہو، آپ کو کرنا ہے تو آپ کی طاقت کے اعتبار سے، آپ کی استطاعت کے اعتبار سے کریں، کیونکہ یہ اولیاء اللہ نہ ہمارے چادروں کے محتاج ہیں، نہ ہمارے غلافوں کے محتاج ہیں، نہ ہمارے جھنڈوں کے محتاج ہیں۔ اللہ نے انہیں بے نیاز بنایا ہے۔ لیکن سوچئے، سڑکوں پر، چوراستوں پر جو چادریں لٹکائی ہوئی ہیں، کتنی دھول گرد جمع ہوتی ہے اس پر؟ نہیں ہوتی؟ اب اسی دھول گرد آلودہ چادر کو لے جا کر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ پہ چڑھاؤ گے، سوچئے، اور اس چادر کے سائے سے، یعنی اس راستے سے کیسے کیسے لوگ گزرتے ہوں گے، کن کن قسم کے لوگ گزرتے ہوں گے۔ ارے جن پر غسل واجب ہوتا ہے وہ بھی وہاں سے گزرتے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، اغیار کی اگر بات کروں تو اغیار 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے اگر پانی میں غوطہ مارتے رہیں، پانی میں ڈوبے رہیں، 1 گھنٹہ پانی کے باہر رہیں، تب بھی وہ ناپاک ہے۔ اب وہ ناپاک لوگ بھی وہاں سے گزرتے ہیں۔
ایک تو گرد و غبار، دوسرا ناپاک لوگ وہاں سے گزرتے ہیں جی، ان چادروں کو لے جا کر آپ غریب نواز کی بارگاہ پہ چڑھاؤ گے، چندہ اکٹھا کرو گے، اس چندے سے کیا ہوگا؟ کیا کر رہے ہیں وہ چندہ؟ اللہ بہتر جانتا ہے کون کیا کرتے ہیں، میں کسی پر طنز نہیں کرتا، لیکن یہ بات ضرور پوچھتا ہوں ساری دنیا سے، اور جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں غلاف لے جاتے ہیں، اور غلاف بھی پھر جب لے جانے کا وقت آتا ہے گلی کوچوں میں بینڈ باجا لے کر نکلتے ہیں، جبکہ بینڈ باجا اسلام میں ہرگز 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 جائز نہیں ہے، اسلام نے منع کیا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بجا رہے ہیں وہی بہت بڑی بات ہے، چونکہ آپ کی خبر کا جب آپ کو دینا ہے، لیکن یہ خواجہ غریب نواز سے نسبت ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کی اولاد کی شادی آپ بجا لیجیے، آپ کی خبر کا جواب آپ کو دینا ہے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو ایسی ذات کی جانب اس غلاف مبارکہ سے نسبت کرتے ہیں، اس غلاف کو منسوب کرتے ہیں، اس ولی کی بارگاہ پہ غلاف لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو طاقت ہے تو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ لے جائیے، اس طرح لے جائیے تعظیم و تکریم ہو۔ اپنے بچوں کی شادی ہوتی ہے، بچوں کے کپڑے شادی میں جو پہنانے والے ہیں اس کو کیسے طبق بطبق اڑا کر لے جاتے ہیں، سوچئے۔ تکلیف ہو رہی ہوگی میں بول رہا ہوں تو، لیکن حق کو کہنے والا ہوں۔ اپنی اولاد کے کپڑے جو شادی کے نکاح کے موقع پر پہنانے والے ہیں اس کو طبق میں رکھ کر، کشتی میں رکھ کر اس کو پورا پیک کر کے لے جاتے ہیں۔ ہمارے پہننے والے کپڑوں کا اتنا اہتمام، اور ایک ولی کامل کی بارگاہ میں چڑھائے جانے والے غلاف کا یہ اہتمام، نتیجہ رزلٹ آپ نکال لیں۔ حق پر کون ہے؟ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں۔ جب گلی کوچوں میں باجا لے کر نکلتے ہیں تو بتاؤ کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کی شادی کے لیے چندہ اس طریقے سے مانگا؟ میرے ان باتوں سے تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن بتاؤ اس طریقے سے چندہ مانگا کسی نے؟ ارے جو غربت کے عالم میں ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے علاوہ، وہ بھی اپنی اولاد کی شادی کرتا ہے تو بالمشافہ لوگوں سے گھروں پر جا کر مانگتا ہے، گلی کوچوں میں بانڈ باجا لے کر نہیں نکلتا کہ میرے بچے کی شادی ہے، میری بچی کی شادی ہے، اس کے انتظامات کے لیے میرا چندہ تو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو پھر ولی کامل کی بارگاہ میں چڑھائے جانے والے غلاف کو اس طرح گلی کوچوں میں لے کر نکلنا، بانڈ باجے بجانا، ارے جس ولی کامل نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، جس ولی کامل نے اپنے آپ کو فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کر دیا، اس ولی کے عرس پاک کے موقع پر چادر لے جاتے ہو، غلاف لے جاتے تو اس طرح شرم آنی چاہیے ہمیں۔ پھر یہ بھی پوچھ دیتا ہوں، چاہے کوئی ناراض ہو جائے، بار بار کہہ رہا ہوں، اپنی اولاد کو بوقت نکاح جو جوڑا پہناتے ہو، جو سوٹ پہناتے ہو، کیا اس کو بازار میں لٹکائیں گے کہ آج میرا بیٹا نکاح کے وقت یہ جوڑا پہننے والا ہے؟ لٹکائیں گے نہیں۔ تو پھر اپنے لیے اتنی نشو نمائی نہیں کرتے تو پھر اولیاء اکرام کا نام لے کر یہ نشو نمائی کر کے دوسروں کو اعتراض کا موقع کیوں دیتے ہیں؟ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ سوچئے، تعلیمات کیا ہیں اس پر عمل کیجئے۔ غریب نواز کی تعلیمات کو پڑھیے، آپ کی بایوگرافی کو پڑھیے، آپ کی ہسٹری کو پڑھیے، کہ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کیسے فرمائی۔ اب ہم تبلیغ سنتے ہی کہتے ہیں کھانا کون دے گا، پانی دے گا کون دے گا، پکوان کون کرے گا۔ یہ تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ اسلام حقیقت میں وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلتی ہوئی آئی، جو حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ چلتی ہوئی آئی، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ پکوان کی فکر، بس اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں۔ وہ دین اسلام کی تبلیغ کیجئے گا۔ اور خواجہ غریب نواز کے عرس میں جا کر آتے ہیں تو اس کے گلے میں ناڑا ہوتا ہے لال پیلے کلر کا، ہاتھ میں لال پیلے کلر کی ڈوری ہوتی ہے۔ اس سے کیا نسبت ہے؟ بتائیے مجھے کیا نسبت ہے؟
آپ مارکیٹ میں جائیے، بازاروں میں مل رہا ہے، اس سے کیا نسبت ہے؟ آپ کو خواجہ غریب نواز سے سچی محبت ہے، حقیقی محبت ہے، یقیناً اس ولی کامل کی عبادت و ریاضت پر، اس ولی کامل کے قرب الہی پر، اس ولی کامل کے فنا فی شیخ ہونے پر، فنا فی الرسول ہونے پر، فنا فی اللہ ہونے پر کامل یقین ہے، بھروسہ ہے، تو خواجہ اجمیری کی محبت کو دل میں بسائیے، دل سے محبت کیجئے۔ آپ یہاں بیٹھ کر نام لے لیں، یہاں بیٹھ کر ایصال ثواب کر دیں، یہاں بیٹھ کر ان کے نام سے فاتحہ پڑھ دیں، یہاں بیٹھ کر ان کے نام سے غریب غربا کی مدد کریں، غریبوں کو کھلائیں، بھوکوں کو کھلا کر ننگوں کو پہنائیں، پیاسوں کو پلائیں، بے سہاروں کو سہارا دے۔ اولیاء اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، خواجہ غریب نواز بھی خوش ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ایسے کام نہ کریں۔ کیوں؟ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو بازار میں لایا جائے۔ ہاں، موقع اگر ویسا آ جائے تو اس وقت آپ کو اجازت ہو سکتی ہے، لیکن ہر چیز کو بازار میں لانا، لوگوں سے چندہ جمع کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندوں کے لیے بات ہے۔ اگر کسی کی عقل بند ہے تو میرا کوئی قصور نہیں، جو کہہ رہا ہوں حق کہہ رہا ہوں۔ آپ کو جن علماء اکرام پر بھروسہ ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں میرے ان الفاظ کو لے کر۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند بنا کر بھیجے گئے نبی کی بارگاہ سے۔ کیوں؟ اس وقت جو مٹھ چلتا تھا اس طریقے سے خواجہ غریب نواز نے وہ لباس اختیار کر کے قوالی کا اہتمام کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ قوالی میں کیسے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہوا کرتی تھی، اللہ کے قدرت کو شامل کیا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا جاتا تھا۔ وہ سن کر، وہ دیکھ کر کئی اغیار داخل اسلام ہوئے۔ تو آپ بھی اہتمام کریں ایسا کہ جو اغیار ہیں، جو اسلام سے باہر ہیں، وہ اسلام میں داخل ہو سکیں۔ ہم میں بھی ایسی صفتیں پیدا ہونی چاہیے۔ صرف خواجہ غریب نواز کا نام لے کر چندے جمع کرنا، اپنی شان بگار لینا، بیان باجے لے کر پھرنا، یاد رکھو کل بروز محشر سوال ہوگا، جواب دینے کے لیے تیار رہنا۔ یہی کہیں گے نا، مولانا جمعہ کا دن آتے ہی کچھ نہ کچھ نئی بات ہم پر ڈال دیتے ہیں، ہم کو جھوکم میں ڈال دیتے ہیں۔ معاف کرنا، میں کسی کو جھوکم میں نہیں ڈال رہا ہوں، راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آج باجے بجانا چاہتے ہو، اس غریب نواز سے غلاف کو لے کر گلی گلی کوچا کوچا پھر کر پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہو تو میدان محشر میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ اس جواب دینے کے لیے بھی کمر بستہ ہو جاؤ، وہاں جواب دینا ہے۔ یہاں کسی کو جواب نہیں دینا، لیکن وہاں جواب دینا ہے۔ میں خواجہ غریب نواز کی چھٹی کرنے سے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں غلاف چڑھانے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، کیجئے، لیکن آپ کی طاقت کے اعتبار سے جتنی طاقت آپ کی ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، ریشمی کپڑا لیجئے، سونے کے دھاگے سے غلاف تیار کیجئے، اس کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ لے جا کر اپنے ہاتھوں سے غریب نواز کی مزار پر چڑھائیے، اعتراض نہیں ہے۔ لیکن لوگوں سے چندے جمع کرنا، یہ چوراستوں پر، یہ چوراہوں پر، سڑکوں پر لگانا۔ پھر یہ بھی بات بتا دیتا ہوں، یہ نہ کہو کہ فلاں درگاہ میں لگا ہوا ہے، وہ فلاں جگہ لگا ہوا ہے، درگاہ میں بھی غیر مسلم آتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں۔ آپ سے جتنا ہوتا ہے آپ احتیاط کریں۔ درگاہ میں غیر مسلم آتے ہیں، وہ کس حالت میں آتے ہیں تو وہاں کے ذمہ دار جواب دیں گے، آپ کو آپ کی خبر کا جواب دینا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کی بایوگرافی کو پڑھیں کہ انہوں نے دین اسلام کو کیسے عام کیا۔ وہ صرف اہل بیت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ سے
ہندوستان کا بادشاہ بنا کر بھیجا، سمجھے؟ تو اسی لیے ہمیں ان کی تعظیم کرنی ہے، یقیناً تعظیم کریں، ان کی بارگاہ کی بھی تعظیم کرنی ہے، ان کی مزار اقدس سے مس ہونے والا کپڑا جس کو ہم غلاف کہتے ہیں، چادر کہتے ہیں، اس کی بھی تعظیم و تکریم بجا لانا یہ ہم پر ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔